بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رمضان کورس میں آج کے اس پروگرام میں آج کے سبق میں روزے کو فاسد کرنے اور نہ کرنے والی چیزوں کے بارے میں تفصیلاً انشاءاللہ بات ہوگی۔ تو کچھ بات آج ہو جائے گی، کچھ آئندہ کلاسز میں۔ روزہ کی حقیقت چونکہ اپنے ارادے کے ساتھ کھانے پینے اور جماع سے رکنا، یہ اس کی حقیقت ہے۔ تفصیل وغیرہ پہلے آپ نے سمجھ لی ہے۔ اب بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ اس سے روزے کی حقیقت ختم ہو جاتی ہے، اور بعض ایسی ہوتی ہیں کہ حقیقت ختم تو نہیں ہوتی لیکن کمزور ہو جاتی ہے، اور بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ ان سے نہ روزے کی حقیقت ختم ہوتی ہے اور نہ کمزور ہوتی ہے۔ تو جو چیزیں روزے کی حقیقت ہی کو ختم کر دیتی ہیں ان میں بعض اوقات ایسی ہوتی ہیں کہ روزے دار کی طرف سے کامل جرم اس میں پایا جاتا ہے اور بعض اوقات ناقص جرم پایا جاتا ہے۔ تو اس اعتبار سے اس اصول کو سامنے رکھتے ہوئے روزے کے مفسدات، مکروہات اور مباحات کے اعتبار سے تقسیم کی گئی ہے۔ اب بعض چیزوں سے روزہ فاسد ہو جاتا ہے، یعنی ٹوٹ جاتا ہے، کیونکہ ان میں روزے کی الحمدللہ اس لیے کہ اس سے روزے کی حقیقت ختم ہو جاتی ہے، اور بعض چیزیں ایسی ہیں کہ ان سے روزہ فاسد نہیں ہوتا اس لیے کہ روزے کی حقیقت ختم نہیں ہوتی۔ تو جن چیزوں سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے ان میں بعض چیزیں وہ ہوتی ہیں کہ جن میں رمضان کے روزے کی قضا بھی ہوتی ہے، ساتھ کفارہ بھی واجب ہوتا ہے، اس لیے کہ ان میں کامل جرم ہے، اور بعض چیزیں وہ ہوتی ہیں کہ جن میں صرف قضا ہوگی، کفارہ نہیں ہوگا، اس لیے کہ جرم ناقص ہوا۔ اور جن چیزوں سے روزہ فاسد نہیں ہوتا انہیں بعض چیزیں ایسی ہیں کہ ان کی وجہ سے روزہ مکروہ ہو جاتا ہے، لیکن روزے کی حقیقت تو فوت نہیں ہوئی، البتہ متاثر ضرور ہوئی ہے، کمزور ضرور ہوئی ہے۔ اور بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جن میں روزہ مکروہ بھی نہیں ہوتا، وہ چیزیں مباح اور جائز ہوتی ہیں، اس لیے کہ ان میں نہ روزے کی حقیقت فوت ہوتی ہے اور نہ کمزور ہوتی ہے۔ اس طرح کی چیزیں چونکہ بہت ساری ہوتی ہیں تو ان کو مفسدات، مکروہات اور مباحات کی شکل میں الگ الگ تحت پر ترتیب پر حضرات فقہا اور علماء اس کو لکھتے اور بیان کرتے ہیں، تاکہ مسئلہ معلوم کرنے والے کو آسانی کے ساتھ مسئلہ تلاش کرنے میں سہولت رہے اور تلاش کر سکے کہ میں نے مسئلہ کہاں پر اور کون سے باب میں دیکھنا ہے۔ سب سے پہلے آپ یوں سمجھ لیجئے، جماع اور اس سے متعلقہ بوس کنار ہے، انزال ہے، اختلام ہے، اس سے متعلقہ مسائل کو میں ذکر کروں گا کہ کن صورتوں میں روزہ فاسد ہوتا ہے اور کن میں نہیں ہوتا۔ اہم ترین مسائل ہیں، اس لیے سمجھنا سبھی کے لیے ضروری ہوتا ہے۔ بعض لوگ شرم کی وجہ سے مسائل کو سیکھتے نہیں، تو یہ بہت بڑی غلطی ہے۔ اگر روزے دار کو روزہ یاد نہیں ہے اور بھول کر اس نے روزے کی حالت میں جماع وغیرہ کر لیا تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ دوسرا مسئلہ، اگر روزہ یاد ہے اور کوئی آدمی روزے کی حالت میں بیوی سے جماع کر لے تو اس سے روزہ ٹوٹ جاتے ہیں، اور قضا کے ساتھ ساتھ کفارہ بھی لازم ہوگا، اس لیے کہ یہاں پر جرم کامل پایا گیا۔ اور اگر کوئی آدمی بیوی سے بوس و کنار کرے، اس کی وجہ سے اس کو انزال ہو جائے، تو اس میں پہلی صورت تو آپ یوں سمجھ لیجئے کہ بوس و کنار کیا تو انزال نہیں ہوا، یعنی منی خارج نہیں ہوئی، نہ ہی اس نے جماع کیا تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ البتہ اگر کسی کو اس طرح کرنے سے جماع تک کی نوبت آنے کا ڈر ہو تو روزے کی حالت میں وہ بوس و کنار نہ کرے، اس کے لیے مکروہ ہے، لیکن روزہ ٹوٹے گا نہیں محض بوس و کنار سے۔ اور اس حوالے سے یہ بات بھی سمجھ لیجئے کہ اگر کسی کو روزہ یاد ہے اور اس کے باوجود وہ بوس و کنار کرتا ہے یا بیوی کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کرتا ہے تو اس وجہ سے اگر انزال ہو جاتا ہے، جماع اس نے نہیں کیا، صرف انزال ہوا، تو اس کو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اس پر اب روزے کی قضا ہوگی اور کفارہ نہیں ہوگا۔ کیوں؟ جرم کامل نہیں ہے، روزہ قضا تو کرنا ہوگا، کفارہ اس میں نہیں ہوگا۔ اور اس سلسلے میں پانچواں مسئلہ سمجھیے، جس طرح بیوی کے ساتھ بوس و کنار اور چھیڑ چھاڑ کرنے سے انزال کے نتیجے میں روزہ ٹوٹ جاتا ہے، اسی طرح اگر کوئی آدمی از خود اپنے ساتھ مرد یا عورت ہے اس ترتیب سے چھیڑ چھاڑ کر کے انزال کر دے تو اس سے بھی روزہ ٹوٹ جاتے ہیں۔ ہاں، اس صورت میں بھی روزے کی قضا واجب ہوگی، کفارہ واجب نہیں ہوتا،
اس لیے کہ جرم ناقص سے کامل نہیں ہے۔ اور اس سلسلے میں ایک مسئلہ یہ بھی سمجھ لیجئے، اگر کسی نے رات کے وقت بیوی سے جماع کیا یا اس کو رات ہی میں احتلام ہو گیا، پھر غسل کیے بغیر اسی حال میں سحری کی، تو اسے غسل کیے بغیر سحری کھانا، روزہ رکھنا بالکل جائز ہے۔ غسل بعد میں کر لے، کوئی حرج نہیں، البتہ سحری کھانے سے پہلے کم از کم کلی کر لے، وضو کر لے تو یہ زیادہ بہتر ہے۔ روزے کی حالت میں سوتے ہوئے اگر احتلام ہو جائے تو اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا، اور اگر کسی نے بوسو کنار نہیں کیا اور نہ ہی کوئی چھیڑ چھاڑ کی ہے، ویسے ہی خود بخود کسی کمزوری کی وجہ سے، بیماری کی وجہ سے، یا محض کہیں دیکھنے کی وجہ سے انزال ہو گیا تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا، لیکن اپنے اختیار اور قصد سے اس طرح دیکھنا یا برا خیال لانا یہ منع ہوگا۔ اگر روزی کی حالت میں منی نہیں نکلی بلکہ مزید خارج ہوئی ہے، جس سے شہوت کے وقت ایک محسوس قسم کی ایک لیس سی خارج ہوتی ہے، تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا، اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ جن چیزوں کی وجہ سے روزہ ٹوٹتا ہے، اگر کسی کو یہ مسئلہ معلوم نہ ہو کہ ان کی وجہ سے روزہ ٹوٹ جاتے، لیکن اسے روزہ یاد ہے، پھر وہ روزہ ٹوٹنے والی چیز کا ارتکاب کرے تو تب بھی روزہ اس کا ٹوٹ جائے گا۔ اس کو معلوم نہیں ہے تب بھی روزہ ٹوٹ جائے گا۔ البتہ بعض صورتیں ہیں کہ روزہ کے کفارہ کا حکم نہیں ہوتا بلکہ صرف قضا کا حکم ہوگا، اس لیے کہ اگر کسی کو یہ مسئلہ معلوم نہیں تھا کہ احتلام ہو جانے سے روزہ ٹوٹتے، اس نے احتلام ہونے کے بعد یہ سمجھا کہ روزہ تو ویسے ٹوٹ گیا، اس لیے اب اس نے بعد میں کھا پی لیا، تو حالانکہ جان بوجھ کے کھایا ہے لیکن اس پر کفارہ نہیں ہے، قضا واجب ہوگی، بس صرف قضا ہوگی، اس لیے کہ یہ جرم ناقص سے کامل نہیں ہے۔ کھانے پینے کے حوالے سے روزے کے کچھ مسائل، کن صورتوں میں ٹوٹے گا، کن صورتوں میں نہیں ٹوٹے گا، کب کفارہ آئے گا، کب کفارہ نہیں آئے گا، کچھ بات اس حوالے سے بھی سمجھ لیجئے۔ چونکہ وقت اب بہت کم رہ گیا ہے تو اس لیے کوشش کرتے ہیں تھوڑا زیادہ سے زیادہ مسائل آپ کے سامنے آ جائیں تاکہ ضروری اور اہم مسائل ہیں وہ رہ نہ جائیں۔ روزے کے سلسلے میں یہ سمجھ لیجئے کہ منہ کو جسم کے ظاہری عضو کا حکم حاصل ہے، اس لیے منہ تک کوئی چیز لے جانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ کوئی چیز منہ تک لے گیا اسے دیکھیں کلی کر دے، منہ میں پانی ڈالتے ہیں، حالانکہ اسے روزہ تو نہیں ٹوٹتا۔ روزہ تب ٹوٹے گا جب وہ چیز پیٹ میں چلی جائے۔ منہ کو ایک حیثیت سے جسم کے اندرونی عضو کا حکم بھی حاصل ہے، اس لیے منہ میں جو تھوک پیدا ہوتا ہے اس کے پیٹ میں لے جانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، اس لیے کہ وہ اندر اندر سے ہی ہے، اس لیے کہ وہ اندر اندر سے ہی ہے۔ روزے کی حالت میں دن کے کسی وقت خشک مسواک ہو، تر مسواک ہو کرنا بالکل جائز ہے، اس سے روزے پر کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اور جس عورت کو کھانے میں نمک مرچ وغیرہ کم یا زیادہ ہونے کی وجہ سے اپنے شوہر کی طرف سے یا ساس سسر کی طرف سے بدمزگی کا، فتنے کا ڈر ہو، یا چھوٹے بچے کو غذا چبا کر دینے کی ضرورت ہو، وہ غذا چبا کر بچے کو دے سکتی ہے، یا نمک چکھنا پڑے تو چکھ سکتی ہے، لیکن پیٹ میں نہ لے جائے، حلق سے نیچے نہ اتارے، بس چکھ کر فوراً اس کو تھوک دے، کلی بھی کر لے۔ منہ میں جو تھوک پیدا ہوتا ہے اس کے نگلنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، اگرچہ وہ زیادہ مقدار میں ہی کیوں نہ ہو، اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اس طرح روزے کی حالت میں ناک کے اندرونی جو سوراخ ہوتے ہیں، اس کے اندر جو بلغم وغیرہ ہوتی ہے، اس کو اندر کھینچ لینے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا، لیکن بہتر یہ ہے کہ اس کو تھوک دے۔ کلی کرنے کے بعد جب پانی منہ سے باہر نکال دیا جائے اور تھوک کے ساتھ کچھ تری محسوس ہو تو اس کو حکم تھوک کی طرح ہی ہے، اس کو نگلنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ روزہ دار جب وضو کرتا ہے تو وضو کرتے وقت کلی کرنے اور ناک میں پانی ڈالنے میں مبالغہ نہ کرے، مبالغہ اس کے لیے مکروہ ہوگا، اس لیے کہ پانی اندر جانے کا ڈر ہے، اور پانی منہ میں ڈال کر اس طرح غرغرہ کرنا کہ پانی حلق کی جڑ تک پہنچ جائے اور حلق سے ٹکرا جائے، یہ بھی مبالغے میں داخل ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ اگر کلی کرتے وقت روزہ یاد ہے، اب غیر ارادی طور پر پانی اندر چلا گیا، تو صحیح بات یہ ہے کہ روزہ ٹوٹ جائے گا، البتہ چونکہ روزہ یاد ہے اس کو، اس خطان اس نے جان بوجھ کر تو نہیں توڑا نا، غلطی سے پانی اندر چلا گیا اور روزہ اس کو یاد بھی ہے،
تو اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا، لیکن قضا ہوگی، کفارہ نہیں ہوگا۔ لیکن اگر بھول کے ہی چلا گیا پانی، یاد ہی نہیں تھا کہ روزہ ہے، بھول کے پانی پی لیا یا اندر چلا گیا، اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ بلا اختیار کے گرد و غبار منہ میں پڑ جانا، مکھی مچھر یا فضا میں موجودہ دھواں وہ سانس کے راستے اندر چلے جانا، اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اپنے ارادے سے کوئی آدمی دھواں کھینچتے ہے، مثلا اگربتی وغیرہ اپنے ارادے سے کھینچتے تو اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اسی طرح آٹا اڑ رہا ہے، گرد و غبار اس کی اڑ رہی ہے، یا روئی وغیرہ دھننے سے کام کاج کے دوران جو روئی وغیرہ اڑ رہی ہوتی ہے، تو اس طرح کا گرد و غبار جو اڑتا ہے اس کا حکم بھی ایسے ہی ہے۔ اگر وہ خود بہت سانس کے ساتھ اندر چلا گیا تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ منہ کے ذریعے سے سگریٹ پینا، حقہ پینا، تو یہ دھواں حلق کے اندر خود کھینچا جا رہا ہے، اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ لیکن سگریٹ پینے سے اپنے اختیار سے دھواں اندر کھینچا جا رہا ہے، یاد رکھیے گا، اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اس لیے بعض حضرات کے نزدیک تو اس پہ قضا اور کفارہ دونوں لازم ہوں گے، کیونکہ اس کی طرف سے سگریٹ پینے میں طبیعت کا میلان ہوتا ہے اور جان بوجھ کر اس نے اپنے پیٹ کی ایک شہوت کو پورا کیا، اس لیے بعض حضرات نے فرمایا کہ قضا اور کفارہ دونوں لازم ہوں گے۔ اگر کسی نے منہ کے اندر نسوار یا پان وغیرہ رکھی تھی اور روزی کی حالت میں رکھ کر فوراً باہر نکال دی اور تھوک دیا، اور اس کو یقین ہے کہ کوئی ایسا ذرہ برابر بھی پیٹ کے اندر نہیں گیا، تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اگرچہ ایسا کرنا اس کے لیے مکروہ ہے، تو اس چیز سے بچنا چاہیے۔ اچھا، اگر روزی کی حالت میں کسی کے مسوڑے یا منہ کے کسی ایسے سے خون نکلا اور اس نے اس کو باہر تھوک دیا، تو اس سے روزے پر کوئی فرق نہیں پڑے گا، روزہ درست ہو جائے گا۔ پھر اگر یہ خون کی مقدار تھوک کی مقدار سے کم ہے تو اس کو تھوک کا حکم حاصل ہے۔ تھوک کی مقدار سے کم ہے خون، تو اس پر تھوک کا حکم لگے گا، اس لیے کہ اس کو پیٹ میں لے جانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ البتہ اگر خون کی مقدار تھوک سے زیادہ ہے یا اس سے برابر ہے، اس کی پہچان یوں کر لیجئے کہ ذائقہ واضح طور پر حلق میں محسوس ہو، تو اکثر مشائخ کے نزدیک اس کو پیٹ میں داخل کرنے سے روزہ ٹوٹ جائے گا، اس لیے کہ صورت میں اس کو تھوک کے بجائے خون کا حکم حاصل ہو گیا۔ اور بعض حضرات نے یہ بھی فرمایا کہ مسوڑے یا منہ کے کسی حصے سے نکلنے والا جو خون ہے، خود بہت اگر پیٹ کے اندر داخل ہو جائے تو اس کو اپنے اختیار سے وہ لے کر نہیں جا رہا، تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا، چاہے اس کی مقدار کم ہو یا زیادہ ہو۔ امادی کا راجح قول یہی ہے، راجح بات یہی ہے۔ دانتوں کے درمیان اٹکے ہوئے کھانے کے جو ذرات ہوتے ہیں، یہ گوشت، پان، چھالیا، نسوار وغیرہ کا کوئی ریشہ وغیرہ اگر قلیل اور تھوڑی مقدار میں ہو اور اس کو منہ سے باہر نکالے بغیر پیٹ کے اندر لے گیا، تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ لیکن اگر اس کو منہ سے باہر نکال کے پھر پیٹ کے اندر لے گیا، اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اور اگر مقدار اس کی زیادہ تھی، اس کے نکل جانے سے روزہ ٹوٹ جائے گا، اگرچہ منہ کے اندر سے نکلا۔ چلنے کی مقدار اس سے زائد ہو تو وہ کثیر ہے، وہ زیادہ مقدار ہے، اور چلنے کی مقدار یا اس سے کم ہے تو وہ قلیل ہے، تھوڑی مقدار ہے۔ اگر باہر سے کسی کھانے کی چیز کو منہ کے اندر داخل کیا، چاہے اپنے منہ سے ہی وہ چیز کیا انہوں نے نکالی ہو، پھر منہ کے اندر داخل کر دیا، تو اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ تیل کی مقدار کے برابر ہی وہ چیز کیا ہونا، تب بھی روزہ اس سے ٹوٹ جائے گا۔ اور اگر اس کو نگلے بغیر دانتوں میں چبا لیا اور وہ یہی منہ میں ضائع ہو گیا، وہ چیز چلنے کی مقدار کے برابر یا اس سے زیادہ تھی، پھر تو روزہ اس کا ٹوٹ جائے گا۔ اگر اس کی مقدار سے کم تھی تو روزہ نہیں ٹوٹے گا، اس لیے کہ وہ چیز دانتوں میں چبانے کی وجہ سے لا شے ہو کر تھوک کے تابع ہو جاتی ہے۔ کسی نے روزے کی حالت میں چینی، شکر، کوئی ٹافی وغیرہ منہ میں ڈالی تو اور اس کو چوسا، اس سے جو لعاب پیدا ہوا، جب یہ لعاب حلق سے نیچے ہو گیا، پیٹ کے اندر چلا گیا، روزہ ٹوٹ گیا، اس سے روزہ ٹوٹ گیا۔ اگر کوئی درزی ہے، ٹیلر ہے، سوئی میں دھاگا ڈالنے کے لیے اس کے کنارے کو منہ میں ڈال کر نرم اور باریک کرنے کے لیے دھاگے کو منہ میں ڈالا، پھر اس کو منہ سے باہر نکال کر دوبارہ یہی عمل کیا اور دھاگے سے کچھ رنگ وغیرہ نکل کر منہ میں شامل نہیں ہوا، تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا، اگرچہ دھاگے کے سرے پر تھوک کی علامت کیوں نہ ہو، روزے سے نہیں ٹوٹے گا۔ اور اگر کسی نے کوئی رنگدار دھاگا یا کوئی دوسری رنگدار چیز
مثلا کوئی کپڑا قلم وغیرہ منہ میں داخل کی جس سے تھوک کا رنگ واضح طور پر تبدیل ہو گیا اور وہ رنگ تھوک پر غالب آ گیا اور پھر اس نے اس تھوک کو نگل لیا اور اس کو روزہ یاد بھی تھا تو اب اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اگر کسی نے منہ میں اس طرح کی کوئی چیز، کوئی ٹافی وغیرہ یا کوئی سخت چیز رکھ کر اس کو چوسا لیکن اس کے اجزاء تھوک کے ساتھ شامل نہیں ہوئے تو منہ میں پیدا شدہ پانی اور تھوک نکلنے سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ لیکن اگر وہ چیز ایسی میٹھی اور نرم ہے کہ منہ کے اندر تھوک کے ساتھ اس کے اثرات ذائقہ اس کا آ گیا ہے، اب روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اگر روزے دار کو روزہ شروع کرنے سے پہلے کھائی ہوئی غذا یا دوا، پان، سگریٹ کا صرف رنگ یا ذائقہ منہ میں محسوس ہو تو اس سے روزے پر کوئی فرق نہیں پڑتا، اس لیے کہ وہ پہلے کا ہے۔ مناسب یہ کہ روزہ بند ہونے سے پہلے کلی بھی کر لینی چاہیے۔ آنکھ سے نکلنے والے آنسو یا پیشانی اور رخسار پر آنے والا پسینہ اگر پیٹ میں لے جائے تو وہ اگر تھوڑی مقدار میں کیوں نہ ہو، 1-2 قطرے کیوں نہ ہو، تو اب دیکھیں ایک صورت تو اس میں یہ ہے، آنکھ سے آنسو نکلا یا پیشانی کے اوپر پسینے کی بوندیں تھیں، وہ پیٹ میں چلی گئیں، اگر تو تھوڑی مقدار میں ہے مثلا 1-2 قطرے ہیں تو دفع حالت کی وجہ سے روزہ فاسد نہیں ہوگا۔ لیکن اگر وہ زیادہ مقدار میں ہے جس کا ذائقہ پورے منہ میں واضح طور پر محسوس ہوا ہے تو اب اس کو پیٹ میں لے جانے سے روزہ فاسد ہو جائے گا۔ اور اسی طرح منہ میں پیدا ہونے والے تھوک اور گفتگو کے دوران ہونٹوں پر پیدا شدہ موجودہ تھوک کو نکلنے سے روزہ نہیں ٹوٹے گا اگرچہ اس کا ذائقہ محسوس ہی کیوں نہ ہو۔ لیکن اگر منہ کا تھوک باہر نکال لیا، وہ منہ سے جدا ہو گیا، پھر اس کو دوبارہ منہ میں لے جا کر نکل لیا تو اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا، اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ ہونٹ، زبان، دانت بوقت ضرورت ان پر اگر کوئی دوائی لگائی ہے تو اس سے روزہ فاسد نہیں ہوتا، لیکن شرط یہ ہے کہ دوائی پیٹ کے اندر نہ گئی ہو۔ لیکن بلا ضرورت ایسا کرنے سے پرہیز بھی کرنی چاہیے تاکہ کسی چیز کے پیٹ میں چلے جانے کا روزے میں خطرہ ہی نہ ہو۔ دانت نکلوانے یا لگوانے یا دانتوں کی صفائی کروانے یا منہ میں دوائی کی کلی کرنے یا مسوڑ میں ٹیکا لگوانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، لیکن شرط وہی ہے کہ دوا پیٹ میں نہ گئی ہو۔ یہ کام روزے کی حالت میں بلا کسی مجبوری کے نہیں کرنے چاہیے، افطاری کے بعد کرنے چاہیے۔ لیکن یہ جو صورت ہے اس میں دانتوں اور مسوڑوں سے نکلنے والا جو خون ہے وہ اگر پیٹ میں داخل ہو جائے، اگر وہ تھوک کے مقابلے میں کم مقدار میں ہو جس حالت میں ذائقہ محسوس نہ ہو تو اکثر مشائخ کے نزدیک روزہ نہیں ٹوٹے گا، اور اس کی تفصیل پہلے بھی میں نے عرض کر دی۔ کسی کو دل کی تکلیف ہو گئی اور اس کے لیے جو ایک مخصوص گولی ہوتی ہے جس کو مریض کی زبان کے نیچے رکھا جاتا ہے اور وہ مسامات کے ذریعے سے محسوس رگوں اور پٹھوں میں جذب ہوتی ہے، اگر کسی آدمی کو روزے کی حالت میں گولی کے استعمال کرنے کی ضرورت پیش آ جائے اور وہ احتیاط کے ساتھ اس گولی کو زبان کے نیچے رکھ لے اور اس سے پیدا ہونے والے لعاب کو پیٹ میں لے جانے سے بچنے کے اہتمام کرے تو روزہ نہیں ٹوٹے گا، لیکن اگر لعاب اس کا پیٹ میں چلا گیا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ خالص آکسیجن جس میں دوا کے اجزاء شامل نہ ہو اس کے منہ میں یا ناک کے ذریعے استعمال کرنے سے روزے پر کوئی فرق نہیں پڑتا، اس لیے کہ وہ ہوا ہے۔ لیکن اگر کوئی چیز منہ کے راستے سے حلق یا پیٹ میں داخل کی گئی لیکن وہ پوری طرح غائب نہیں ہوئی بلکہ اس کا ایک حصہ یا سرا باہر رہا اور پھر اس کو واپس نکال لیا گیا تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا، بشرطے کہ اس کے اوپر کوئی ایسی چیز نہ لگی ہو جو اندر رک جانے والی، رہ جانے والی ہو۔ جب تک اس چیز کا سرا باہر رہے گا اور اس میں سے کوئی چیز جدا ہو کر اندر باقی نہیں رہے گی تو اس وقت تک کسی چیز کا نگلنا نہیں پایا گیا، اس کو تو واپس کر دیا گیا۔ اگر کسی نے لکڑی حلق کے اندر داخل کی اور اس کا ایک سرا باہر ہاتھ میں پکڑا اور پھر اس کو کھینچ لیا تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا، البتہ اگر اس پر کوئی دوا وغیرہ لگی ہوئی ہے پھر روزہ ٹوٹ جائے گا۔ آج کل اندرونی نظام کا جائزہ لینے کے لیے خوردبین داخل کی جاتی ہے اور اس میں نسک تار یا پائپ وغیرہ یا باہر جو پائپ موجود ہوتا ہے تو اگر اس پر کوئی دوا وغیرہ لگا کر اندر داخل کیا جائے تو روزہ فاسد ہوگا، اور اگر خشک اس کو منہ میں داخل کیا جائے تو اس سے روزہ فاسد نہیں ہوگا۔ بعض لوگوں کو سانس کی تنگی ہوتی ہے اور اس کو دور کرنے کے لیے آج کل ایک ہوائی پمپ ہوتا ہے جس کے اندر وینٹولین لگائی جاتی ہے، تو اس کو استعمال کرنے سے روزہ ٹوٹنے اور نہ ٹوٹنے کے بارے میں حضرات کے اختلاف ہے۔ بعض کے نزدیک اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے اس لیے کہ اس میں دوا لگی ہوتی ہے اور وہ پمپ کے ذریعے حلق کے اندر پہنچائی جاتی ہے، اور بعض رات کے اندر روزہ نہیں ٹوٹتا اس لیے کہ اس میں دوا کی مقدار آکسیجن کے مقابلے میں کم اور مغلوب ہوتی ہے۔ تو بہرحال یہ عمل مشکوک ضرور ہے، اس لیے اصل اجزاء منہ اور خلق کے مسامات میں حل ہو جاتے ہیں یا حلق سے اندر چلے جاتے ہیں، اس سے روزے میں پرہیز کرنی چاہیے۔ راجح یہ ہے کہ روزے کی حالت میں اس پمپ کا استعمال کرنے سے پرہیز کی جائے۔
البتہ اگر بہت ہی کسی کو مجبوری کی صورت ہے، اگر کوئی احتیاط کے ساتھ استعمال کرے تاکہ اس کے اجزاء پیٹ میں داخل نہ ہوں بلکہ منہ و حلق کے مسامات میں اعلی ہو جائیں، اور اگر کچھ اجزاء باقی ہوں تو ان کو باہر تھوک دے تو امید ہے کہ روزہ فاسد نہیں ہوگا، اور اگر دوا کا کوئی جز پیٹ میں جانے کا یقین یا غالب گمان ہو تو اس سے روزہ فاسد ہوگا، قضا اس کی کرنی ہوگی۔ تو یہ کھانے پینے کے حوالے سے روزہ ٹوٹنے نہ ٹوٹنے کے مسائل میں عرض کیے، باقی ابھی اس حوالے سے اور بھی کچھ مسائل ہیں، وہ انشاءاللہ کل کے سبق میں ان کو پڑھیے، سنیے اور یاد کیجئے، مسائل کو نوٹ بھی کیجئے، انشاءاللہ اس کا بہت فائدہ ہوگا۔